نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی استداریم تمنا شہی جیلا مدد بگردابے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بہٹ کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی از طفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کو نمبر ہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن برحال زارم سیدی شیخ الکبیر یک نظر کن برحال زارم سیدی شیخ الکبیر از برائے شاہ سنجر رحم کن خواجہ بشیر بالوسیلہ منبع علم و عطا خواجہ سراج واکند باب یقین و معرفت سلطان ضمیر آج کے اس عظیم الشان حضور سیدی شیخ الکبیر سیدنا شاہ محمد نذیر میاں چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 143ویں عرس مقدس کے سرپرست اعلیٰ و صدر نشین حضور نبیر شیخ الکبیر شہزادہ سلطان الاولیاء سلسلہ چشتیہ سلطانیہ کے سچے وارث اور بزم ساداتی کی شمع فروزہ
سلسلہ چشت اہل بہشت کے روحانی اقدار کے امین، عالم شریعت، رہبر طریقت، حضرت علامہ مولانا الحاج قاری سید محمد فاروق میاں چشتی مصباحی سجادہ نشین، مسند حضور شیخ الکبیر سجادہ نشین، مسند حضور بشیر الاولیاء سجادہ نشین، مسند حضور سراج الاولیاء سبحان اللہ، اور سجادہ نشین مسند حضور سلطان الاولیاء سبحان اللہ، سبحان اللہ، دامت برکاتم القدسیہ۔ اسٹیج پر رونق افروز آج کے ہمارے مقرر خصوصی، ہمارے اپنے نماڑ کے مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ، فاضل جامع ازہر یونیورسٹی مصر، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علماء ملت اسلامیہ، KGIM گروپ کے جیل نوجوانوں، مدرسہ سلطانیہ، مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کے محنت کش مخلص تمام اراکین، صدر، سیکریٹری اور تمام ذمہ داران، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عرس مقدس میں آئے ہوئے حضور شیخ الکبیر کے تمام دیوانگان، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور نور مجسم فخر دو عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج حضور شیخ الکبیر سیدنا و مولانا الحاج حافظ و قاری المفتی سید محمد نذیر میاں چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 143واں عرس مقدس ہے، جہاں آپ کے سلسلے سے وابستگان کثیر تعداد میں میرے اپنے شہر کے لوگ بھی موجود ہیں، اور باہر سے بھی ہمارے مہمان حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم سلطانیہ دھولیا کے ذمہ داران بھی اور مدرس صاحبان بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرات محترم، غرض کہ آپ کا یہ 143واں عرس مقدس ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 6-7 سال کے بعد میں ہم حضور شیخ الکبیر کا، حضور سیدی شہزادہ سلطان الاولیاء سیدی فاروق میاں چشتی دامت برکاتم القدسیہ کی قیادت میں ان کے زیر سایہ ہم 150واں عرس مقدس انشاءاللہ تبارک و تعالی اہتمام کے ساتھ منائیں گے۔ پروردگار عالم حضور سیدی شہزادہ چشت کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ آپ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج سرکار سیدی شیخ الکبیر کا 143واں عرس مقدس ہے، جہاں پر تمام دیوانے آ رہے ہیں، حاجت من آ رہے ہیں، ان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، اور عرس کے ہی موقع پر نہیں، سال کے 12 مہینے میرا اپنا یہ شہر برہان پور مدینۃ الاولیاء ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہاں حضور شیخ الکبیر کی کرامت کو دیکھتے رہتے ہیں کہ
کہ یہاں ضرورت مند آتا ہے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، حاجت مند آتا ہے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے اس کو بھیک ملتی ہے، اولاد لینے کے لیے آتا ہے اس کو اولاد ملتی ہے، آصف زدہ آتا ہے شفا ہو کر یہاں سے جاتا ہے، بیمار آتا ہے شفا پا کر جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم مصیبت زدہ آتا ہے آپ کے در سے اس کی مصیبتوں پریشانی کو دور ہو جایا کرتی ہے، سحر زدہ آتا ہے اس کی سحر زدگی دور ہو جایا کرتی ہے۔ آج تو آپ دولہا بنے ہوئے ہیں حضرات محترم، سب کی مرادیں پوری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ہم سب آپ کے در پر کھڑے ہوئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور نہ صرف ہم دیوانے کھڑے ہیں بلکہ آج شیخ الکبیر کے قبر انور کی زیارت کے لیے فرشتے بھی حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے بھی حاضر ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مولانا تو حد کر دیے، حضور کے سلسلے کے لوگ تو حاضر ہو رہے ہیں، فرشتے کہاں سے حاضر ہو رہے ہیں؟ حضرات محترم، یہ گمان کرنے والے زیادہ تر اہل حدیث ہیں، اس لیے ان کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ جو سوچنے والے ہیں وہ اہل حدیث ہیں تو ان کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ تفسیر روح البیان، تفسیر کبیر اور احادیث مقدسہ کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج حضور شیخ الکبیر کے مزار پرانوار پر فرشتے بھی حاضر ہیں، وہ بھی مسرور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب محمد وآل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها فتح فی له فی قبرہ باب الی الجنہ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں، اولاد کی محبت میں جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو دنیا سے اس طرح جاتا ہے جیسے جنت میں اس طرح جاتا ہے جیسے دلہن نکھر کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اور پھر جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے فتح لہو فی قبرہ باب الی الجنہ، ایک روایت میں ہے بابان الی الجنہ، یعنی اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک روایت میں 2 دروازے کھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو فرشتوں کی رحمت کے فرشتوں کی، دوسرے فرشتے نہیں، فرشتے بھی بہت الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے، لیکن رحمت کے فرشتے، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اب اندازہ لگائیے، جو سرکار سے محبت کرے، سرکار کی اولاد سے محبت کرے، اس کے لیے یہ انعام کہ قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اس طرح جنت میں نکھر کر جاتا ہے جیسے دلہن جاتی ہے اپنے شوہر کے گھر، پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی قبر کو فرشتے، رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دی جاتی ہے اس کی قبر۔ حضرات محترم، حضور سیدی شیخ الکبیر رحمت اللہ تعالی علیہ آل محمد ہیں، آل محمد سے محبت کرنے والے ہی نہیں، خود آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو جو آقا علیہ السلام سے بھی محبت کرے، اپنے جد اعلیٰ سے بھی محبت کرے، اپنے نانا جان سے محبت کرے، اور خود بھی آل رسول ہو تو اس کی مدار کیوں نہیں رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم،
درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم مالا علی وصحابی وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کے ایسے ولی کے دامن سے ہم وابستہ ہیں جو آل رسول سے محبت کرنے والا ہی نہیں، خود بھی آل رسول ہے، سبحان اللہ، جس کا خاندان آل رسول اور آل رسول سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ میرے صدقے میں تمہیں سب کچھ ملا ہے، لیکن اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم لوگ میرے گھر والوں سے محبت کرو، میری آل سے محبت کرو، بس میں یہی چاہتا ہوں۔ یہ اللہ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے کہ آل مصطفیٰ سے محبت کرو۔ ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کام آئے گا، یہ ہمارے لیے حشر میں بھی کام آئے گا۔ یہی محبت آل رسول ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو آل مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا، جو آل رسول کی محبت میں انتقال کر جائے وہ ایمان والا ہو کر دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا سے مومن ہو کر جانا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دنیا سے کوئی مومن ہو کر نہیں گیا، زندگی بھر سجدے پر سجدے کرتا رہا، چلے پر چلا کرتا رہا، حضرات محترم حج پر حج کیا، عمرے پر عمرہ کیا، بہت ساری نیکیاں کی، لیکن اگر خدا نہ چاہے مرتے وقت ایمان نصیب نہیں ہوا تو یاد رکھیے یہ سارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ لیکن جو آل مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس کے ایمان کے سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی گارنٹی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومنا، وہ مومن ہو کر دنیا سے جائے گا۔ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں آتا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتقال کر جائے گا وہ توبہ کر کے دنیا سے رخصت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ کیا ہے، مرتے وقت اس گناہ سے توبہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے گا آل مصطفیٰ سے محبت کرنے کے سبب۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتقال کر جائے وہ شہید ہو کر مرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آقا کریم علیہ السلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ومنکر نکیر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتقال کر جائے تو مرتے وقت جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں تبھی اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد پھر جب منکر نکیر آتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں وہ بھی بشارت دے دیتے ہیں کہ تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ، جب جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں تو پھر سوال کیسے کریں گے؟ حضرات محترم اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو آل مصطفیٰ کی محبت میں انتقال کر جائے اس کی موت بھی آسانی کے ساتھ میں ہوگی اور جنت کی بشارت کے ساتھ میں ہوگی اور قبر کے سوال کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم اس لیے آل مصطفیٰ سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان سادات اکرام کا، آل رسول کا ادب و احترام، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ پروردگار اسی محبت کو ہمارے دل میں قائم رکھتے ہوئے ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ حضرات محترم آل رسول سے محبت کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے ہیں کون میری آل سے محبت کرتا ہے، کون میری آل سے بغض رکھتا ہے۔
حضرات محترم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا وہ کافر ہو کر مرے گا۔ حضرات محترم، یا آل رسول سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء کرام کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور ایسے اولیاء کرام جو سادات کرام بھی ہیں، جو آل رسول بھی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون میری آل سے محبت کرتا ہے، کون میری آل سے محبت نہیں کرتا ہے۔ حضرات محترم، ایک نہیں کئی واقعات شاہد ہیں۔ میں ایک مختصر سا واقعہ بیان کر دوں کہ شہر سمرقند میں ایک سید زادی بیوہ رہا کرتی تھی، جس کے 2-3 چھوٹے بچے تھے۔ حضرات محترم، بیوہ تھی، بڑی مفلسی میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 3 دن کا عرصہ گزر گیا، گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھا۔ بچے جس وقت بیوہ ماں سے روٹی کا سوال جب بچوں نے کیا تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی، اور فوراً وہ سید زادی اپنے بچوں کو لے کر شہر کے ایک سب سے بڑے مالدار کے گھر پر پہنچی، اور جا کر کہا کہ میں ایک سید زادی ہوں، میں آل رسول ہوں اور بیوہ ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، خدا کے لیے تم میرے بچوں کو کچھ کھانا کھلا دو۔ 3 دن کا عرصہ گزر ہو چکا ہے، میں پریشانی میں اور بھوک سے میرے بچے تڑپ رہے ہیں۔ حضرات محترم، جس وقت یہ سید زادی نے یہ کہا، توجہ چاہوں گا، تو اس شہر کے مالدار نے کیا کہا کہ تم سید زادی ہو، آل رسول ہو، تو ثبوت پیش کرو۔ وہ سید زادی کہنے لگی کہ میں بھلا کیا اس وقت تمہیں ثبوت پیش کروں اپنے سید ہونے کا، اپنے آل رسول ہونے کا کیا ثبوت پیش کروں؟ لہذا بچوں کو لیا اور لے کر ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ یہ مکان اتفاق سے مجوسی کا تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا کافر تھا۔ اس کے مکان میں پہنچی، دستک دیا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھا کہ ایک پردہ نشین خاتون ہے جو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئی ہیں، کہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ لہذا پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ایک آل رسول ہوں، سید زادی ہوں۔ شہزادی کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ مجوسی کا گھر ہے۔ جا کر کہنے لگی کہ میں آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، میں آپ کے دروازے پر آئی ہوں تاکہ میرے بچے کو کچھ کھانا کھلا دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل خاص فرمایا اس مجوسی پر۔ لہذا مجوسی دل میں خیال کیا کہ آل رسول ایک سید زادی میرے دروازے پر آئی ہے سوال کرنے کے لیے، مسلمانوں کے پیغمبر کی اولاد میرے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ گھر میں لایا، شہزادیوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد میں کچھ پیسہ دیا، کچھ کھانا دیا، اور ادب و احترام کے ساتھ میں رخصت کر دیا۔ حضرات محترم، اب جب رات ہوئی، میرے آقا سب دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں، رات ہوئی، وہ شہر کا امیر مالدار جس کے دروازے پر شہزادی پہلی مرتبہ گئی تھی، وہ سویا تو خواب میں دیکھتا ہے میدان قیامت قائم ہے، تمام جنتی محلات نظر آ رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں وہ مالدار آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ محل کس کے لیے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مسلمان مرد کے لیے ہے۔ اس نے کہا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے پاس مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹی تیرے دروازے پر مانگنے کے لیے آئی تھی اور تو نے اس سے سید ہونے کا ثبوت پوچھا۔ حضرات محترم، بس اس قدر ناراضگی کا اظہار میرے آقا نے فرمایا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھلنے کے بعد روتا ہوا اٹھا اور تلاش کرنے کے لیے نکلا تو پتا چلا کہ وہ ایک مجوسی کے مکان میں ہیں۔ جا کر مجوسی سے منت و سماجت کیا کہ یہ شہزادی کو 1000 دینار لے لو اور ان کے بچوں کو میرے ذمے کر دو، میں ان کی خدمت کروں گا۔
اس نے کہا، اس مجوسی نے کہا کہ آخر تم کیوں اب دوبارہ لے کر جانا چاہتے ہو؟ کہا رات خواب میں میرے آقا نے مجھے دھتکار دیا ہے، میں نے ایسا ان سے سوال کیا تھا تو میرے آقا نے دھتکار دیا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا جس آقا نے رات میں تمہیں دھتکار دیا ہے اسی آقا نے رات میں میرے گھر والوں کا مقدر سنوار دیا ہے۔ اس شہزادی کی خدمت کرنے کے سبب سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خام میں تشریف لائے، مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دیا اور یہ بشارت دی انتا و اہل بیتک فی الجنہ، تو بھی تیرے گھر والے بھی سب کے سب جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور سے گل کبیر۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت اور بیان کر دوں، ایک واقعہ اور سماعت فرما لیجئے۔ میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت مشہور محدث عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں بغداد میں رہا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرتبہ حاجیوں کا قافلہ آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا، تو بغداد سے گزرنے لگا، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو میرے دل میں بھی تمنا ہوئی، میرے دل میں بھی یہ تمنا ہوئی کہ میں حج کے لیے جاؤں، حالانکہ میں نے کئی مرتبہ حج کر لیا تھا، لیکن حضرات محترم جو اس در پہ جا چکا ہے تو زندگی بھر اس کی تمنا بار بار جانے کی رہا کرتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمائے۔ حضرات محترم عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہوئی کہ میں پھر حج کے لیے جاؤں، لہذا 500 دینار میں نے لیا اور لے کر بازار گیا کہ سفر کے لیے سامان خرید لوں۔ ابھی میں بازار پہنچنے ہی والا تھا کہ ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے، نقاب ڈالے ہوئے خاتون میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں سید زادی ہوں، آل رسول ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کم سے کم میرے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے۔ حضرات محترم عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک شہزادی سے میں نے ملاقات کیا، لہذا میں نے پورا وہ 500 دینار جو میرے پاس تھا سب میں نے اس شہزادی کو دے دیا اور میں نے کہا کہ آپ جائیے اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی سامان کی ضرورت ہے کھانے پینے کے لیے آپ لے کر جائیے۔ جب یہ دینے کے بعد میں گھر واپس ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے یہ سفر کی محبت کو بھی ختم کر دیا، یہ ارادے کو بھی ختم کر دیا، نہیں تو بہت ارادہ مچل رہا تھا کہ بس جلدی سے میں بھی جاؤں اسی قافلے کے ساتھ، لیکن اس شہزادی کو میں نے 500 دینار دے دیا تو میری یہ دل کی تمنا بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں بڑا خوش تھا کہ میں نے ایک شہزادی کی خدمت کی ہے، لہذا حاجی لوگ چلے گئے، حج کر لیا، حج کر کے تب سب واپس آ گئے۔ جب بغداد کے حاجی واپس آئے تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور میں نے ان کو مبارکباد پیش کیا، دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو جس سے میں ملاقات کرتا تھا تو سارے حاجی یہ کہتے تھے اللہ آپ کا بھی حج قبول فرمائے، آپ کو بھی یہ سفر مبارک ہو۔ میں حیران تھا، دن بھر یہی سلسلہ رہا اور میں نے سب سے یہی کہا کہ میں تو بھائی گیا نہیں تھا۔ سب نے کہا، کوئی کہتا ہے کہ آپ سے مینا میں ملاقات ہوئی، کوئی کہتا ہے مزدلفہ میں ملاقات ہوئی، کوئی کہتا ہے کہ طواف کعبہ کرتے وقت آپ کو ہم نے دیکھا۔ غرض کے تمام حاجیوں نے ثبوت پیش کیا کہ ہم نے یہاں دیکھا، ہم نے یہاں دیکھا، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب رات میں میں سویا، خواب میں میری قسمت جگمگا اٹھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خواب میں تشریف لائے۔ فرمایا عبداللہ ابن مبارک، تو نے میری آل پر رحم کیا،
میرے اور حج کو چھوڑ کر اس رقم کو تو نے میرے آل کی امداد کی، اس کے سبب جس دن تو نے میرے آل کی امداد کیا ہے اسی دن میں نے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کیا تو پروردگار عالم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس حضور شیخ الکبیر، مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم۔ دیکھیے یہ بغداد کا واقعہ ہے، میرے آقا مدینہ سے دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کیا کیا، کیا نیت تھی، یہ سب میرے آقا علیہ السلام جانتے ہیں۔ اولاد رسول سے محبت کرو گے اس کا بھی علم میرے آقا کو ہے، وہ خوش ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اولاد رسول کو راضی رکھو گے میرے آقا علیہ السلام راضی رہیں گے، اولاد رسول کو خوش رکھو گے میرے آقا علیہ السلام آپ سے خوش رہیں گے۔ اگر اولاد رسول کو ایذا پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے تو یاد رکھو تم نے رسول خدا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کاشف البہرہ تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک سید زادے کو تھپڑ مار دیا اور ہاتھ کو مروڑ دیا۔ توجہ چاہوں، ہاتھ کو مروڑ دیا اور وہ شہزادے چھوٹے تھے، روتے ہوئے چلے گئے۔ رات ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کاشف البہرہ، بحیرہ جس نے مارا تھا شہزادے کو، اس نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ تمام یہاں پر لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام موجود ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے جب یہ گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ جس نے شہزادے کو مارا تھا اس کو دیکھ کر عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ آقا نے اس سے چہرہ پھیر لیا۔ 2-3 مرتبہ سامنے جانے کی کوشش کی، آقا نے چہرہ پھیر لیا تو اس نے عرض کیا عالم خواب ہی میں کہ حضور آخر مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، کیا آپ مجھ سے روگردانی فرما رہے ہیں، چہرہ پھیر لے رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تو ہمیں مارتا ہے حالانکہ قیامت کے دن میں ہی تیری شفاعت کروں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کبھی مجھ سے ہو نہیں سکتا، میں نے آپ کو مارا ہو یا ماروں گا، میں سوچ نہیں سکتا آقا میں نے کب آپ کو مارا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کو نہیں مارا، تو نے میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں مروڑا؟ یہ دیکھ میرے ہاتھ میں جو تو نے میرے شہزادے کا ہاتھ مروڑا تھا، یہ دیکھ نشان موجود ہے۔ جب کاشف البحیرہ نے وہ ہاتھ دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں سوجن تھی، ایسی سوجن تھی جیسے مکھی، شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے تو ہاتھ سوج جاتا ہے، ویسے ہی وہ شہزادے کا ہاتھ کاشف البحیرہ نے مروڑا تھا اور ہاتھ میں تکلیف ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ تو حضرات محترم، شہزادے آل رسول کو اگر تکلیف دو گے گویا تم نے آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف دیا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت بھی عطا فرمائی اور آل رسول کی بھی محبت عطا فرمائی۔ آل رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، اصل تقریر حضرت مولانا مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری کی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کا سالانہ اجلاس بھی ہے، جشن دستار بندی بھی ہے۔ حضرات محترم، یہ مدرسہ حضور نبیر شیخ الکبیر دامت برکاتہم القدسیہ کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ آپ آل رسول بھی ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ آپ عالم دین بھی ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے پیر ہیں کہ جیسا پیر ہونے کے لیے ہمارے امام اہل سنت
مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیر کے اندر 4 باتیں ضروری ہے. پہلے تو سنی صحیح العقیدہ ہو. خرے سے مرید ہوگے تو ایمان بھی برباد ہو جائے گا. سنی صحیح العقیدہ ہو. دوسرا اتنا علم ہو، کم سے کم اتنا علم ہو کہ کتابوں سے شرعی مسائل کو نکال سکے. تیسری جو شرط امام اہل سنت نے بیان فرمائی کہ فاسق و فاجر نہ ہو، اس لیے کہ فاسق کی توہین واجب ہے، پیر کی تعظیم ضروری ہے. چوتھی شرط امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں، چاروں شرائط کو سامنے رکھیں. چوتھی شرط امام اہل سنت بیان کرتے ہیں ایسا سجرہ نسب ہو، ایسا شجرہ ہو، ان کے پیری مریدی کا شجرہ ایسا ہو جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے متصل ہو، مل جائے. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ چاروں چیزیں حضور شہزادہ سلطان الاولیاء میں پائی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس نہ صرف اتنا علم بلکہ عالم دین بھی ہیں، اور ہندوستان کی ازہر ہند دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے آپ فارغ ہیں. وہاں پر علوم دینیہ ہمارے علماء اہل سنت میں بڑے بڑے جید علماء کرام وہاں کے مدرس رہے ہیں. آپ انہی کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے آپ نے علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی. نہ صرف اتنا علم ہے کہ کتاب دیکھ کر مسئلہ نکال سکے، بلکہ آپ مکمل 9-10 سال تک آپ نے علم دین حاصل فرمایا، جید علماء کرام کی بارگاہ میں رہ کر، اور علوم دینیہ سے مالا مال ہوئے. تو آپ عالم دین بھی ہیں حضرات محترم. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چاروں شرائط. چوتھی شرط ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس کا سلسلہ متصل ہو، ملا ہوا. تو الحمدللہ حضرت کے دامن سے جو وابستہ ہیں، تو حضرت نسبی سلسلہ بھی آقا علیہ السلام سے متصل ہے، اور پیری مریدی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملا ہوا ہے. دونوں طریقے سے، نہ صرف پیری مریدی سے بلکہ نسبی آقا علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے آپ کا شجرہ پیری مریدی کا شجرہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچتا ہے. حضرات محترم، علوم دینیہ سے چونکہ آپ مالا مال ہوئے، لہذا مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا ذوق و شوق اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے دل میں بھی مچلنے لگا. اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہاں تک کہ سب سے پہلے یہ مدرسہ قائم کرنے کا سلسلہ جو چلا، تو اصحاب صفہ کا مدرسہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قائم فرمایا. یہ سب سے پہلا مدرسہ تھا جس میں صرف ایک کتاب کی تعلیم دی جاتی تھی، وہ قرآن پاک. اسی قرآن پاک کی تعلیم سے بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے. اسی قرآن پاک کی تعلیم سے بڑے بڑے فیلڈ مارشل پیدا ہوئے. اسی قرآن پاک کی تعلیم سے بڑے بڑے کمانڈر ان چیف پیدا ہوئے. حضرات محترم، اسی قرآن پاک کی تعلیم سے بڑے بڑے تجارت کرنے والے بزنس مین پیدا ہوئے. حضرات محترم، وہ سب سے پہلا مدرسہ تھا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مدرسہ قائم کیا، مسجدیں بنائی. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں 4000 مسجدیں اور مدرسے بنائے گئے. حضرات محترم، غرض کے اولیاء کرام کی تاریخ گواہ ہے کہ سب نے اپنے دور میں مسجد قائم کی، مدرسے قائم کیے. حضرات محترم، اور آج بھی اولیاء کرام کے مزارات پر آپ حاضری دیں گے تو ان کے آستانے کے ساتھ مسجد بھی آپ کو نظر آئے گی. آپ اجمیر شریف بھی گئے، اور جہاں جہاں اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، آستانے کے ساتھ مسجد. حضرات محترم، حضور سیدی شیخ الکبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانہ عالیہ کے قریب میں کوئی سنی مسجد نہیں تھی.
سب سے پہلے حضور نبی رہے شیخ الکبیر شہزادہ سلطان الاولیاء نے سلطان المساجد کو یہاں پر قائم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم اس کے بعد میں کئی مقامات پر خانقاہیں آپ نے قائم فرمائی اور پھر اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدارس اسلامیہ بھی آپ نے قائم فرمایا، جس میں گورکھپور میں بھی آپ کا مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، دیوریا اتر پردیش میں بھی آپ کا مدرسہ قائم کیا ہوا ہے. حضرات محترم دھولیا کا دارالعلوم سلطانیہ چشتیہ یہ حضرت کا قائم کیا ہوا ہے. غالباً سن 1996 یا 97 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اس وقت سے میں ہر پروگرام میں سرکار نے مجھے یاد کیا اور میں نے دھولیا میں حاضری دی. اس کے سنگ بنیاد کے پروگرام میں بھی تھا اور اس کے افتتاح کے پروگرام میں بھی تھا. اس کے سالانہ پہلا جلسہ دستار بندی میں بھی میں تھا. حضرات محترم غرض کہ یہ مدرسہ بہت کم وقت میں ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور سینکڑوں حفاظ اکرام، سینکڑوں قراء یہاں سے فارغ ہو کر علوم دینیا سے مالا مال ہو کر تشنگان علوم کو سیراب کر رہے ہیں. حضرات محترم ابھی 2 سال سے وہاں پر درس نظامیہ بھی شروع ہو گیا ہے، یعنی عالم کا کورس بھی شروع ہو گیا ہے. غرض کے دارالعلوم سلطانیہ کی عظیم الشان 4 منزلہ ایک عظیم الشان عمارت نہیں بلکہ قلعہ ہے جو حضور کا قائم کیا ہوا ہے. حضور کے چشم کرم سے یہ اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اطراف میں بہت سی زمینیں بھی خرید لی گئی ہے. حضرات محترم یہ سب حضرت کا جو علمی دوست ہیں، آپ علم سے محبت کرتے ہیں، علوم دینیا سے محبت کرتے ہیں. چونکہ آپ ایک مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ایک عالم دین ہے، اس لیے علوم دینیا سے محبت ہے. دارالعلوم سلطانیہ قائم کرنے کے بعد میں حضرات محترم سن 2009 میں برہان پور میں اہل سنت کے طلبہ کے مدرسے بہت تھے، جس میں جامعہ اشرفیہ دارالعلوم پہلا میرا اپنا مادر علمی، مدرسہ غوثیہ حبیبیہ، مدرسہ نعمان رضا، مدرسہ بدر الاسلام، یہ تمام مدارس اہل سنت قائم تھے. لیکن برہان پور، کھنڈوا اور پورے اندور سنبھاگ میں سنیوں کا، لڑکیوں کا علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا. حضور کی توجہ کرم اس کی طرف گئی اور برہان پور میں آپ نے مدرسہ اہل سنت حلیمہ سعدیہ قائم فرمایا. یہ پہلا مدرسہ عالمہ کا، لڑکیوں کا تھا. یہ بھی ترقی کر رہا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ترقی کرتا رہے گا. یہیں سے جو پہلا بینچ نکلا عالمات کا، تو حضرات محترم انہی میں سے جو عالمہ ہیں وہاں سے فارغ ہوئی یہ مدرسہ فاروقیہ کی آج معلمات ہیں. سبحان اللہ. یہ 7-8 لڑکیاں جو عالمہ فارغ ہوئی تھیں، حضرات محترم ان میں سے 4 لڑکیاں ابھی عالمہ مدرسہ فاروقیہ کی مدرسہ ہیں، جس میں میری ایک بیٹی بھی ہے، میری بھتیجی بھی ہے اور میرے بھائی ماسٹر امین چشتی صاحب کی 2 شہزادیاں ہیں. حضرات محترم یہ مدرسہ، اس کے علاوہ اور بھی معلمات ہیں. الحمدللہ یہ مدرسہ بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. حضرات محترم مدرسہ حلیمہ سعدیہ قائم کرنے کے بعد میں اب مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کو قائم کرنے کے لیے میرے اپنے محلے کے جیال نوجوان KGN گروپ اور ان کے ساتھیوں کا دھیان اس طرف گیا اور حضور شہزادہ شیخ الکبیر کی بارگاہ میں عرض کیا. حضور نے اس پر بڑا کرم فرمایا اور حضرات محترم یہ مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم کی بنیاد رکھی گئی. 2013 میں اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور بہت کم عرصے میں اس کا کام مکمل ہوا. آج یہ بھی 4 منزلہ ایک بہترین عمارت ہے. حضرات محترم اس میں اس کی عمارت پہلا منزلہ مکمل ہونے کے بعد ہی اس میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پہلا جو جلسہ فراغت ہوا تو اس میں دستار بندی والے اور تقسیم اسناد ہونے والے شعبہ قرأت میں جو تھے 14 طلبہ تھے اور فرض العلوم میں 13 تھے. دوسرا جلسہ فراغت 18 ذی الحجہ سن 1440 ہجری میں ہوا.
اس میں فارغین شعبہ قرأت میں یعنی قاری کورس میں 10 تھے، شعبہ فرض علوم میں 7 تھے۔ تیسرا جلسہ فراغت، یہ آج کا جلسہ دستار بندی بھی ابھی تک جو ہوا تو طلبہ کی دستار بندی ہوتی رہی، لیکن یہ مدرسہ فاروقیہ جس میں طلبہ کی بھی پڑھائی کا اہتمام ہے اور طالبات کی بھی پڑھائی کا اہتمام، سبحان اللہ، دونوں کا اہتمام ہے۔ مدرسہ اہل سنت حلیمہ سعدیہ جس میں صرف طالبات پڑھتی ہیں، لیکن مدرسہ فاروقیہ قائم کرنے کا مقصد حضور کا یہ تھا کہ یہاں پر طلبہ بھی علم دین حاصل کریں اور طالبات بھی علم دین حاصل کریں، جس میں الحمدللہ لاک ڈاؤن کے پہلے ہی کچھ بچیاں اپنا کورس مکمل عالمہ کا کر چکی تھیں، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 سال میں اس کا کوئی جلسہ مدرسے کا نہیں ہوا، اور آج ان کی فراغت کا رضا پوشی کا بھی جلسہ صبح میں ہوا، جس میں شعبہ قرأت میں شعبہ عالمہ نہیں لکھے، ہاں شعبہ قرأت میں جو لڑکے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 8 ہے، شعبہ فرض علوم میں جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد 13 ہے، شعبہ عالمیت میں طالبات جو عالمہ بنی ہیں ان میں 18 طالبات آج فارغ ہوئی ہیں، جس میں الحمدللہ میری اپنی 3 بیٹیاں بھی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں اور حضور کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور نے یہ ادارہ قائم فرما کر ہم گناہگاروں پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ یہ سب پر احسان عظیم ہے، صبح قیامت تک جب تک یہ ادارہ قائم رہے گا حضور کا احسان عظیم رہے گا۔ کیوں احسان عظیم رہے گا؟ حضرات محترم یاد رکھیے، مدرسہ سلطانیہ قائم، مدرسہ فاروقیہ قائم کر کے، دارالعلوم سلطانیہ دھولیا قائم کر کے، مدرسہ اہل سنت حلیمہ سعدیہ قائم کر کے حضرت نے ہم پر کیسا احسان فرمایا ہے کہ یہ مدرسہ قائم کر دیا، اب اس کو چلاؤ، اس میں طلبہ طالبات علم دین حاصل کریں اور اس کی امداد بھی کرو، جو اس میں 1 روپیہ دے گا صبح قیامت تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرات محترم ہمارے لیے ذریعہ ثواب کا ایک ذریعہ پیدا فرما دیا، صبح قیامت تک کے لیے ثواب ملتا رہے گا، اس کے لیے ذریعہ پیدا فرما دیا۔ یہ حضرت کا احسان عظیم ہے ہم پر، اور صبح قیامت تک مومنین پر رہے گا جب تک یہ ادارے قائم رہیں گے۔ حضرات محترم شعبہ فرض العلوم میں جو طالبات آج فارغ ہوئی ہیں ان کی تعداد 22 ہے۔ اس طریقے سے 61 طلبہ اور طالبات کے آج فراغت کچھ ہو چکی ہے طالبات کی اور طلبہ کی انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی آپ اپنی آنکھوں سے یہ روح پرور منظر دیکھیں گے۔ حضرات محترم ان میں سے 15 طلبہ و طالبات کو اس بار پہلے شیخ الکبیر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ شیخ الکبیر ایوارڈ ان طلبہ طالبات کو ان کو دیا جائے گا جنہوں نے علم دین حاصل کیا اس مدرسے میں فاروقیہ میں۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد 1 سال تک معلم یا معلمہ کی ٹریننگ لیا، طالبات نے معلمہ کی ٹریننگ لی، طلبہ نے معلم کی ٹریننگ لی۔ یہ 1 سال تک یہ ٹریننگ لے چکے ہیں، ان کو آج شیخ الکبیر ایوارڈ سے نوازا جائے گا، جس میں طالبات تو اس مجمع میں نہیں آ سکتی، لہذا جو طالبات کے ذمہ دار ہوں گے ان کے والد ہوں گے، ان کو یہاں پر حضور شہزادہ سلطان الاولیاء کے دست اقدس سے انہیں شیخ الکبیر ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ حضرات محترم مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم میں اس وقت طلبہ و طالبات شعبہ قرأت میں 13 ہیں، فرض علوم میں ابھی داخلے جاری ہیں، حفظ میں 5 طلبہ ہیں، ناظرے میں بھی داخلہ جاری ہے۔ عالمہ کل 47 عالمہ کورس میں ابھی فی الحال مدرسہ فاروقیہ کے اندر 47 طالبات ہیں، اور دینیات کے کورس میں 16 طالبات ہیں، فرض العلوم کے کورس میں 9 طالبات ہیں، اور تجوید کورس میں تجوید کورس جو طالبہ کا ہے اس میں 11 طالبات ہیں۔ حضرات محترم اور
فارغ ہونے والے کل طلبہ پہلے 206، اس طریقے سے پہلے اور آج کے ملا کے طلبہ و طالبات ان کی تعداد 267 ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اتنے کم وقت میں یہ مدرسہ اس قدر ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، یہ حضرت کا احسان عظیم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرات تعاون کرتے رہیں گے ان اداروں کو جو حضرت کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ ادارے حضور شہزادہ سلطان اولیاء کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دارالعلوم سلطانیہ دھولیا، مدرسہ فاروقیہ سلطان العلوم، مدرسہ حلیمہ سعدیہ، یہ سب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نے ان کو تعاون کیا، صبح قیامت تک تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ حضور شہزادہ سلطان الاولیاء کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ حضرات محترم، اس طریقے سے یہاں پر جو اسٹاف ہے پڑھانے والوں کا، ان میں حضرت مولانا محمد طارق رضوی صاحب صدر المدرسین ہے، حافظ و قاری محمد فہیم اختر شعبہ حفظ کے مدرس ہے، حضرت قاری نام اللہ صاحب شعبہ قرأت کے مدرس ہے، اور طالبات میں عالمہ فوزیہ ناہید چشتی پرنسپل برائے طالبات ہے، عالمہ شہناز خاتون چشتی ناظم تعلیمات ہے، عالمہ عارفہ خاتون جو میری اپنی بچی ہے، عالمہ غزالہ شاہین یہ میری بھتیجی ہے، عالمہ عاصمہ انجم اور عالمہ بشرا جیلانی، عالمہ بشرا انجم، یہ سب عالمہ اس میں علوم دینیہ کی خدمت میں مشغول ہے۔ پروردگار عالم ان سب کے ذہن کو روشن منور اور کشادہ فرمائے، اور صحت و تندرستی کے ساتھ ان تمام عالمات کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ حضور نے احسان فرما دیا ہے، یہ ادارہ قائم کر کے اب اس کو چلانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، حضور کے غلاموں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر صبح قیامت تک آپ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی آپ نے اس ادارے میں اپنی زکوٰۃ کی رقم دی، اپنے صدقات دیے، اپنے عطیات دیے، اپنے چرب قربانی کے ذریعے آپ نے مدد کی، تو حضرات محترم اس کا ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی حضور شیخ القبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر انور پر رات و دن رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کے آل پاک کو اللہ تبارک و تعالی جن کا وصال ہو چکا ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے آل پاک میں جو حیات ہیں پروردگار عالم ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہمارے آقائے نعمت شہزادہ شیخ القبیر سلطان الاولیاء حضرت سیدی شاہ محمد فاروق میاں چشتی دامت برکاتہم القدسیہ کو اللہ تبارک و تعالی صحت اور تندرستی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور تا دیر آپ کا سایہ ہم غلاموں پر قائم و دائم رکھے، اور حضرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ادارے آپ نے قائم فرمائے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تعاون کرنے کا دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے، اور تمام اداروں کو اللہ تبارک و تعالی رات و دن و رات دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے، اور خوب علوم دینیہ سے طلبہ و طالبات مالا مال ہوتے رہیں۔ یہ قصہ لطیف بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔